بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ الانفال۔ سورہ انفال کا سب سے پہلے تعارف، مقام نزول اس کا صحیح قول کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورۃ 59 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں، 75 آیات ہیں۔ انفال نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ انفال نفلہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس صورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ مضامین کون سے ہیں؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازشیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ پانچواں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد وہ بیان کیے گئے۔ چھٹا، کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا۔ ساتواں یہ ہے کہ اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے۔ سورہ اعراف کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ انفال کی اپنے سے ماں قبل سورہ اعراف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں علیہم السلام کی کہ اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور سورہ انفال میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے۔ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔